فتنہ یعنی آزمائش، امتحان، پریکشا، کسوٹی، اس کو کہا جاتا ہے فتنہ۔ یہ فتنے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک فتنہ ظاہری یعنی جو ہماری آنکھوں سے ہمیں نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے، جیسے کوئی حادثہ پیش آ گیا، لڑائی جھگڑا ہو گیا، کسی کے یہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کے یہاں موت واقع ہو گئی، یا اور کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، اس کو کہا جاتا ہے ظاہری فتنہ، یعنی جو ہماری آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے باطنی فتنہ، اندرونی فتنہ۔ باطن یعنی اندر، دل جس کو ہم کہا جاتا ہے۔ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ۔ جیسے حسد کرنا، بغض کرنا، عداوت رکھنا، بدگمان ہو جانا، یا اسی طریقے سے ایسا کوئی گناہ جس کے تعلق ایمان کے ساتھ ہو، کسی کے ایمان کا کمزور ہو جانا، اس کو کہا جاتا ہے باطنی فتنہ، اندرونی فتنہ۔ اس کا تعلق دل کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے فتنے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، اور اس میں خاص طور سے بیان فرمایا کہ 4 چیزوں سے پناہ مانگتے رہا کریں۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کسی باغ کے اندر میں چل رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھچر کے اوپر، کھچر ایک جانور ہوتا ہے گھوڑے کی شکل کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھچر کے اوپر سوار تھے۔ اچانک وہ کھچر ڈر گیا، بھڑکنے لگا۔ جیسے جانور بھڑک جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، تو کودنے لگتا ہے، اچھلنے لگتا ہے۔ تو جس کھچر کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، وہ کھچر بھڑک گیا، ڈر گیا، اور بھڑک کر کے، ڈر کر کے وہ اچھلنے لگا اور کودنے لگا، اور اتنا بھڑک گیا کہ قریب تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آس پاس کے اندر میں 5 یا 6 قبریں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبر کو دیکھ کر کے ارشاد فرمایا، یعنی ہم سے پوچھا کہ آپ میں سے کوئی اس قبر والے کو جانتے؟ آپ میں سے کوئی ان قبر والے کو جانتا ہے کہ کس حال کے اندر میں مرا؟ یہ جہالت میں مرے ہیں یا شرک کے اندر میں مرے ہیں؟ کس حالت کے اندر میں مرے ہیں؟ آپ میں سے کوئی ان کو جانتا ہے؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، میں ان کو جانتا ہوں، اور ان سب کا انتقال شرک کی حالت کے اندر میں ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو مسلمانوں، مرنے کے بعد قبر کے اندر میں آزمایا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، اس کی پوچھ تاچھ کی جاتی ہے، اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اگر مردہ اس امتحان کے اندر میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے انعامات سے نوازا جاتا ہے، اسے انعام دیا جاتا ہے، اور اگر مردہ، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرماوے، ناکام ہو جاتا ہے
تو اسے قبر کے اندر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا مومنو سنو، قبر کے اندر میں عذاب ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ مومنو، یعنی تاکید سے کہا مومنو سنو، قبر کے اندر میں عذاب ہوتا ہے۔ پھر فرمایا مومنو سنو، اگر امتحان کے اندر میں کامیاب ہو جاتا ہے تو قبر کے اندر میں راحت بھی ملتی ہے۔ امتحان میں کامیاب نہیں ہوا تو عذاب، اور امتحان میں کامیاب ہو گیا تو راحت۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ یعنی جب ہم دعائیں کریں، دعا بھی کرنی چاہیے، تو دعاؤں کے اندر میں ایک دعا یہ بھی مانگے کہ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ آپ خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، ورنہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قبر کا عذاب سنا دیتا۔ لیکن چونکہ مجھے ڈر ہے، اس لیے کہ آپ اگر قبر کے عذاب کو سن لو گے تو آپ اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے، کسی کا انتقال ہو جائے گا تو آپ اس کو دفن بھی نہیں کرو گے۔ پھر فرمایا کہ انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق قبر کا عذاب سنتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ کس کے عذاب سے؟ دوزخ۔ دو چیزیں ہو گئی، ایک قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، دوسرے دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ظاہری اور باطنی فتنے، جیسے میں نے ابھی کہا ظاہری فتنہ جو ہمیں نظر آتا ہے، کوئی حالات آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کسی کے یہاں کوئی بیماری آ گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو کہا جاتا ہے ظاہری فتنہ۔ تو فرمایا اس سے بھی کیا کرو؟ حفاظت مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہماری ظاہری فتنوں سے بھی حفاظت فرماوے۔ اور پھر فرمایا باطنی فتنوں سے اللہ کی حفاظت مانگو۔ باطنی فتنے جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، کسی سے بدگمان ہو جانا، یہ ساری چیزیں۔ تو تیسری چیز بیان فرمائی ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ سے حفاظت مانگو کہ اللہ ہماری ظاہری فتنوں سے بھی حفاظت فرما اور باطنی فتنوں سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ پھر چوتھی چیز ارشاد فرمائی دجال کے فتنے سے حفاظت مانگو۔ چوتھی چیز کیا بیان فرمائی؟ دجالی فتنے سے، دجال کے فتنے سے حفاظت مانگو کہ اللہ دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔